سے نکاح کیا اور اس سے اولاد بھی ہوئی۔ یہ واقعہ دیکھ کر، سن کر، پڑھ کر بہت افسوس ہوا، پورے جسم کے اوپر ایک لرزہ سا طاری ہوا کہ انسان مال کے لیے، دنیا کے کچھ فائدے کے لیے اتنا بھی گر سکتا ہے کہ بھانجی جو بیٹی کی طرح ہوتی ہے، جس کے بارے میں شریعت نے واضح طور پر اس سے نکاح کرنے کو حرام قرار دیا ہے، تو یہ ماموں جو ناعاقبت اندیش تھا، ظالم، جو دنیا کی ہوس اور لالچ میں آ کر اس نے عرب کی برطانیہ کی شہریت حاصل کرنے کے لیے اتنا بڑے جرم کا ارتکاب کر دیا۔ یہ واقعہ سوشل میڈیا میں کوٹ ہو رہا ہے کہ اس طرح یہ واقعہ رونما پذیر ہوا، اور یہ کشمیر کے ایک نواحی علاقے کا واقعہ۔ لکھنے والوں نے تو اس گاؤں کا نام بھی لکھا ہے، اس بستی کا نام بھی لکھا ہے، اس بندے کا نام بھی لکھا ہے، اور اس کی بھانجی کا نام بھی لکھا ہے، اور پھر جو بچہ پیدا ہوا اس کا نام بھی ڈیٹیل سے بتایا ہے۔ لیکن چونکہ میں اس نام کے اوپر پردہ ہی رکھنا چاہتا ہوں، علاقے کے اور اس بندے کے نام کے اوپر، تو یہ واقعہ سامنے آیا، اور اس ماموں نے اپنی بھانجی کو باہر سے بلوایا اور اسے سبز باغ دکھائے یا زمینوں کے دیگر، اور اس کا مقصد صرف وہاں کی نیشنلٹی حاصل کرنا تھا، کیونکہ اس کی بھانجی وہ برٹش نیشنلٹی کی حامل تھی، برطانیہ کی شہری تھی۔ یہ وہاں سے جب آئی یہاں پاکستان میں، اور انہوں نے اس کے ساتھ، اس بندے نے، اس ملعون نے اس کے ساتھ نکاح کیا، اور نکاح کرنے کے بعد اس کی اولاد بھی ہوئی۔ یہ بات جب پھیلی علاقے کے اندر، تو جو عبائدین تھے، علماء تھے، ان کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو انہوں نے اس پر جرگہ بلایا اور کہا کہ ایسا کرنے والا تو انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ حرام کو حلال سمجھ کر کرنا یہ حرام ہے، اور اس سے جب یہ نکاح کیا ہے، اس کو حلال سمجھ کر گویا کہ کیا ہے، لہٰذا اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا، نکاح تو ہوا ہی نہیں سرے سے، اور یہ اسلام سے خارج ہو چکا۔ تو جرگے نے ان کے درمیان تفریق کی، الگ کیے نے، اور اس سے دوبارہ کلمہ پڑھوایا، اور اس کو دوبارہ یعنی کہ وہ اسلام کی جو ضروریات تھی اس سے دوبارہ کرو۔ تو وہ میڈیا پر کچھ لوگ کہنے لگے کہ اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، علماء خاموشی کیوں اختیار کیے ہوئے بیٹھے ہیں، شریعت کا کیا حکم؟ ایسا کوئی بندہ جو اپنی محرمات میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے، جو محرم رشتے ہیں، جیسے بہن ہے، اللہ نہ کرے، بھانجی ہے، بھتیجی ہے وغیرہ، ان کے ساتھ اگر کوئی نکاح کر لے تو ائمہ ثلاثہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، اور احناف میں سے جو صاحبین کہلاتے ہیں، امام ابو یوسف اور امام محمد، ان کے نزدیک یہ بندہ چونکہ زنا کا مرتکب ہوا ہے، اس کا نکاح سرے سے منعقد نہیں ہوا تھا، یہ زنا کا مرتکب ہوا ہے، لہٰذا اس کے اوپر زنا کی حد جاری کی جائے گی۔ اگر وہ پہلے سے شادی شدہ ہے تو اسے سنسار کیا جائے گا، اور اگر یہ شادی شدہ نہیں تھا تو اسے کوڑے لگائے جائیں گے۔ امام ابو حنیفہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے، ان کا قول یہ ہے کہ چونکہ یہاں شبہ پیدا ہو گیا ہے، اور شبہ کی وجہ سے حد ساقط ہو جاتی ہے، لہٰذا سے حد تو نہیں لگائی جائے گی زنا کی، لیکن اس کو تعزیر دی جائے گی، اور وہ تعزیر حد سے بھی زیادہ قاضی دے سکتا ہے، یعنی سخت سے سخت سزا جتنی ہو سکے ممکن وہ اسے دی جائے، اس کرنے والے کو، مرد کو بھی اور عورت کو بھی۔ یہ تو ہمارے ملک کا قانون ہے کہ جہاں نہ تعزیریں ہیں نہ کچھ ہے، کہ پوچھ تاچ ہی نہیں ہے، خصوصاً اسلامی احکامات کو پامال کرنے والے کو تو کچھ پوچھا ہی نہیں جاتا۔ اگر یہاں قاضی کا نظام ہو، عدالتوں کا نظام ہو، تو ایسے بندے کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے، ایسے بندے کو ایسی سخت سزا دینی چاہیے تاکہ آئندہ کوئی بندہ دنیا کی لالچ میں آ کر ایسی درندگی کا ارتکاب نہ کرے، اور لوگوں کے لیے ایک عبرت کا نشان بن جائے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔